بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو نمبر 1 میں ہم نے مصنف حکیم محمد سعید کا تعارف اور سفرنامہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ اب ویڈیو نمبر 2 میں اردو لازمی نہم و دہم کے سبق کچھ ورق تاریخ سے کی وضاحت کی جائے گی، جو حکیم محمد سعید کے ایک سفرنامے لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ حکیم محمد سعید چونکہ بچوں کو ملک و قوم کے مستقبل کی ضمانت سمجھتے تھے، لہٰذا بچوں کی صحت، تربیت اور تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حکیم محمد سعید نے اپنے سفرناموں کو بھی بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا، جس کا اندازہ ان کے سفرنامے پڑھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب لکھتے ہیں، حکیم صاحب کے مخاطب بچے ہیں، اس لیے جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ بچوں کی کردار سازی کا فرض ادا کرتے جاتے ہیں۔ سبق کچھ ورق تاریخ کی ابتدا بھی مصنف نے بچوں کو مخاطب کر کے کی کہ اے نونہالو، تمہیں معلوم ہے برٹش میوزیم کیا ہے؟ برٹش میوزیم یا برطانوی عجائب گھر لندن کا شمار دنیا کے چند اہم ترین عجائب گھروں میں ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، جن کی تعداد 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں ایک آرٹ گیلری بھی ہے۔ آرٹ گیلری عمارت یا عمارت کا وہ حصہ جو تصویروں کی نمائش کے لیے مخصوص ہو۔ اس کے علاوہ لکڑی یا پتھر کی تراشی ہوئی مورتیاں، مختلف مصوروں کی بنائی ہوئی تصویریں، مختلف چیزوں پر گلکاری، پھول بوٹے بنانے کا کام اور لکڑی اور پتھروں سے بنے ہوئے برتنوں کے بہترین نمونے موجود ہیں، جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں۔ یہاں قدیم یونان کی تہذیب کے آثار بھی محفوظ ہیں۔ مصری تہذیب اور اہرام مصر سے برآمد ہونے والی اشیاء، موجودہ عراق جسے زمانہ قدیم میں بابل کے نام سے پکارا جاتا تھا اور جو اپنی قدیم تہذیب کی وجہ سے مشہور ہے، وہاں کی تہذیب کے آثار بھی لندن کے اس عجائب گھر میں موجود ہیں۔ ایران کا پرانا نام فارس ہے اور یہاں کی بھی قدیم چیزیں اس عجائب گھر میں موجود ہیں۔ ہندوستان، چین اور جاپان کی نادر و نایاب چیزیں بھی موجود ہیں۔ تاریخ سے پہلے کے زمانے سے مراد انسانوں کی تحریر شناسی اور تاریخ کو تحریر کیے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ عام طور پر 4000 سال سے 4500 سال قبل مسیح سے پہلے کا زمانہ قبل از تاریخ کہلائے گا۔ غاروں میں رہنے والے انسانوں کا تعلق زمانہ قبل از تاریخ سے ہے، چنانچہ برٹش میوزیم میں زمانہ قبل از تاریخ کی قیمتی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی موجود ہے، جو دنیا کے کسی اور عجائب گھر میں موجود نہیں ہے۔ برطانیہ کے اس عجائب گھر میں دنیا بھر کی پرانی سے پرانی چیزیں موجود ہیں۔ ان میں ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے، پرانی کتابیں، پرانے زمانے کے سرکاری کاغذات، پرانے نقشے اور مختلف زمانوں میں محکمہ ڈاک کی طرف سے جاری کردہ ڈاک ٹکٹ موجود ہیں۔ ایک زمانے میں جب برطانوی بادشاہت کا سورج پوری دنیا میں چمکتا تھا، انگریز جہاں بھی گئے وہاں آثار قدیمہ پر بہت کام کیا۔ پاکستان میں بھی موہنجو-داڑو اور ہڑپہ کی کھدائی کے دوران ملنے والی نادر و نایاب چیزیں بھی اس عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔ آثار قدیمہ کی کھدائی سے زیادہ تر حاصل ہونے والے نادر و نایاب مٹی کے برتن، مورتیاں، کتبے اور دوسری ایسی چیزیں ہیں جن سے پرانے زمانے کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے۔ آثار قدیمہ پر تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے یہ نادر و نایاب چیزیں اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ برٹش میوزیم کی لائبریری یعنی برطانیہ کے عجائب گھر کی لائبریری دنیا کی 3 سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ دوسری 2 عظیم لائبریریوں میں سے ایک فرانس کے شہر پیرس میں واقع ہے، جس کا نام ببلیوٹیک نیشنل ہے۔ اس کتب خانے میں مختلف موضوعات پر رکھی جانے والی کتب کی تعداد 5,75,000 ہے۔ اس عمارت میں بچوں کی کتابوں کا ایک الگ حصہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹی میڈیا، کمپیوٹر اور ریڈنگ رومز بھی موجود ہیں تاکہ یہاں آنے والے سکون سے بیٹھ کر کتابیں پڑھ سکیں۔ تیسری لائبریری واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے، جو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں واقع ہے۔ اس لائبریری میں قدیم نادر و نایاب کتابیں، پرانے مسودات، نقشے، رسائل، تصویریں اور قدیم نسخے بھی موجود ہیں۔
ان تینوں لائبریریوں میں قدیم و جدید کتابوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ان میں زیادہ تر کتابیں انگریزی زبان میں ہیں، جبکہ دیگر زبانوں میں بھی کتابوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ برٹش میوزیم کی لائبریری 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا پہلا حصہ مطبوعہ یعنی چھپا ہوا، اس حصے میں چھپی ہوئی مختلف نادر و نایاب کتابیں، پرانے نقشے، سرکاری دستاویزات اور ڈاک کے ٹکٹ شامل ہیں۔ آثار قدیمہ پر تحقیق کرنے والوں کے لیے یہ تمام چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ لائبریری کا دوسرا حصہ مخطوطات یعنی قلمی نسخوں پر مشتمل ہے۔ پریس کی ایجاد سے پہلے لوگ ہاتھوں سے قلم دوات کے ذریعے کتابیں لکھنے کا کام کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ایک مشکل اور محنت طلب کام تھا۔ یہ کتابیں قلمی کتابیں کہلاتی تھیں اور اپنے دور کی شاہکار کتابوں کا درجہ رکھتی تھیں۔ بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، سائنسدانوں اور دیگر لوگوں کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لائبریری کے اس حصے میں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کی یورپی ممالک کے رہنے والوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی نادر و نایاب کتابیں بھی موجود ہیں۔ برٹش لائبریری کے تیسرے حصے میں مراکش سے لے کر جاپان تک جتنے ممالک آتے ہیں، سب کی قلمی اور چھپی ہوئی نادر و نایاب کتابیں موجود ہیں۔ اخبارات کی ایک الگ سے بہت بڑی لائبریری ہے جس میں دنیا بھر کے پرانے سے پرانے اخبار موجود ہیں۔ ان کے ذریعے اس دور کی پوری تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ ارسطو قدیم یونان کا عظیم فلسفی، سائنسدان، ریاضی دان، تحقیق نگار اور اسکندر اعظم کا استاد تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر جو یونان کے آئین کے بارے میں ہے، لائبریری کے مخطوطات والے حصے میں موجود ہے۔ یہاں حکیم محمد سعید بچوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں مسلمان سائنسدانوں البیرونی اور ابن الہیثم کے بارے میں معلوم ہے؟ یہ کون تھے اور انہوں نے اسلام اور سائنس کے لیے کیا خدمات انجام دیں؟ پہلے ہم البیرونی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی 5 ستمبر 973 کو خوارزم کے مضافاتی بستیوں میں سے ایک بستی البیرون میں پیدا ہوئے اور اسی کی نسبت سے البیرونی کہلائے۔ البیرونی کو بچپن ہی سے قدرتی مناظر سے بہت دلچسپی تھی۔ وہ دن بھر باغوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں دوڑتے پھرتے اور جب شام کو گھر لوٹتے تو ان کے ہاتھ میں ریحان کی کونپلوں اور ٹہنیوں کا ایک گلدستہ ہوتا جسے وہ ایک پیالے میں سجا دیتے اور جب ہوا چلتی تو اس کی خوشبو سے پورا گھر معطر ہو جاتا۔ ریحان ایک تیز خوشبودار پودا ہوتا ہے جس کا بیج بھیگ کر لعابدار ہو جاتا ہے، شربت اور دوا میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ان کی والدہ انہیں ابو ریحان کہہ کر پکارتی تھیں۔ البیرونی نے 3 سال تک ایک یونانی عالم سے نباتات کا علم حاصل کیا، ساتھ ہی یونانی اور سریانی زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ ابو نصر منصور علی جو کہ ایک خوارزمی شہزادہ اور فلکیات اور ریاضی کا عالم تھا، اس سے ان دونوں علوم کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد مشہور ریاضی دان اور ماہر عبدالصمد کی شاگردی میں آ گئے۔ البیرونی علم ریاضی، فلکیات جو کہ قدرتی علوم کی ایک ایسی مخصوص شاخ ہے جس میں اجرام فلکی مثلاً چاند، سیارے، ستارے، کہکشاں وغیرہ اور زمینی کرۂ ہوا کے باہر رونما ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ماہر تھے۔ قدرتی مٹی اور پتھر جن میں دھاتیں یا ان کے مرکبات موجود ہوں معدنیات کہلاتے ہیں، مثلاً لوہا، تانبا، کانسی، سونا، چاندی، پیٹرول، مٹی کا تیل، گیس وغیرہ یہ سب معدنیات ہیں جو زمین کے اندر سے نکالی جاتی ہیں۔ اس میں بھی البیرونی کو مہارت حاصل تھی۔ البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ انہوں نے ریاضی، علم فلکیات، تاریخ، جغرافیہ اور دواؤں کے علم پر 100 کتابیں لکھی جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ بادشاہ وقت نے البیرونی کو ان کی خدمات کے صلے میں بڑے بڑے انعامات دینے چاہے لیکن البیرونی نے کوئی انعام قبول نہ کیا۔ وہ شاہی انعام کو اپنے علمی مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے انعام و اکرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے علمی اور تحقیقی کاموں کو جاری رکھا۔ پیارے بچوں،
بقیہ سبق کی وضاحت انشاءاللہ ویڈیو نمبر 3 میں کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔